ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. سو آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسے پاکستانی سے جنہوں نے ایک بڑا ہی یونیک سا کام کیا. ویسے تو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسا پاکستانی جو کہ 2024 میں جب کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کو بھی دنیا میں بڑی بندشوں کا اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے. وہ ٹریول کریں اگر پاکستان سے UK اور UK سے پھر پاکستان واپس جو ہے گاڑی پر آئیں اور جائیں اور 17 ملکوں میں وہ جائیں اور 28 دن میں اپنا یہ ٹرپ جو ہے مکمل کریں تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی زبردست سی بات ہے. سو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے اور ہم مل رہے ہیں چودھری جاوید احمد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ نے سوچا جہاز کی ٹکٹیں لینے کا کیا فائدہ ہے, گاڑی پہ ہی چلتے ہیں UK؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرے ایک دوست تھے, ان سے میرا پہلے تو پلان یہ بائی روڈ کا ہی تھا, سوری بائی ایئر کا تھا. اچھا. تو اچانک سے ان کی کال آئی کیوں نہ بائی روڈ چلیں. تو میں نے بھی یوٹیوب پہ کافی دیکھا کہ مجھے کچھ کنٹینٹ مل جائے کہ کسی نے پاکستانی پاسپورٹ پہ, کیونکہ راستے میں بلوچستان ہے, اپنا پاکستان میں تھوڑے سے حالات اچھے نہیں ہیں, آگے ایران میں, تو مجھے تو ایسا کنٹینٹ ملا نہیں کوئی بھی. میں نے اللہ کا نام لیا, نکل پڑا یہاں سے. اچھا جی جی. اور گاڑی کون سی تھی آپ کی؟ یہ پاکستانی کرولا عام الٹس. جی 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 جی. کوئی آپ نے کوئی بہت جیپ سفاری ٹائپ کی چیز, کوئی بڑی مطلب ٹریولر ٹائپ کی گاڑی بھی نہیں لی؟ جی بالکل نہیں, وہ بالکل یہی کار پہ میں نے یہ سفر کیا, کیونکہ جو بڑی گاڑی ہے, کیونکہ میں نے یہ سولو ٹرپ کیا ہے اور کار سے کمفرٹیبل, جیپ آپ سمجھتی ہو ذرا تھکانے والی ہے, تو میں نے اسی لیے کار کو انتخاب کیا جی اس سفر میں. اور آپ پھر اکیلے تھے؟ جی میں یہاں سے پاکستان سے اٹلی تک بالکل سولو تھا. جب اٹلی پہ پہنچا تو میں نے اپنے دوست کو بلا لیا, میں نے کہا کیوں نہیں یورپ ایکسپلور کریں. ویسے تو میں جس طرح جا رہا تھا تو اگر میں سیدھا جاتا تو 7ویں دن میں نے UK پہنچ جانا تھا. کتنے گھنٹے ڈرائیو کر رہے تھے آپ؟ اس میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے بھی ڈرائیو کی, اپنے بلوچستان سے ایران جاتے ہوئے, ٹرکی میں بھی. جب دوست ساتھ آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے پھر پراپر اٹلی سے شروع کیا, سوئٹزرلینڈ, لنچنسٹائن, وہاں سے آسٹریا, اور پھر فرانس سے ہوتے ہوئے لیگزمبرگ, بیلجیم, نیدرلینڈ, جرمنی, واپس فرانس اور اسپین, اینڈ ڈیسٹینیشن ہمارا لنڈن تھا. تو وہاں پہ ہم نے جا کے یہ جرنی ختم. اور گاڑی نے آپ کا ساتھ دیا, کہیں راستے میں خراب نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں خراب ہوئی. ایون میں نے اس میں ٹائر پریشر تک بھی کہیں چیک نہیں کیا اس کا, یہاں سے لے کے لنڈن تک. واہ, یہ تو آپ گاڑی کی بڑی اچھی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی کہ جی بڑی ریلائبل گاڑی ہے, یہاں سے وہاں تک کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب آپ اکیلے ٹریول کر رہے تھے اور سفر کر رہے تھے تو کہیں اپنے اس ڈیسیجن پہ افسوس ہوا کہ کیا آرام سے ٹکٹ لیتے, جہاز میں سوتے, 12 گھنٹے میں 14 گھنٹے میں UK پہنچ جاتے, 20 میں پہنچ جاتے, چلیں اسٹے اوور ڈال کے؟ ایسا کہ میرا پاکستان میں ہیوی مشینری کا بزنس ہے, تو آلموسٹ پاکستان تو میں نے سارا دیکھا ہوا تھا. اچھا. تو یہ میرا شوق بھی تھوڑا سا تھا, جب میں فارنر کو, گوروں کو یہاں پہ آتا ہوا دیکھتا تھا ایز اے ٹورسٹ, وہ آ رہے ہیں, یا ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بھی اپنی گاڑی پہ UK سے یہاں آتے رہے, تو میرے دل میں تھا کہ کیوں نہ میں اپنے گرین پاسپورٹ بھی یہ جرنی کروں اور میں بھی ایکسپلور کروں ملک دوسرے, کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے. تو مجھے اس پہ کوئی وہ ایسا نہیں تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. پاکستانی بھائیوں نے تو محبتیں دی وہاں پہ جو ملے. اس کے علاوہ جو فارنر نے, گورے جو تھے نا, انہوں نے جو دیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا, اتنی محبتیں انہوں نے دی. اچھا, تو یہ آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہو گرین پاسپورٹ چونکہ, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے روٹی روزی کی فکر سے ہی نہیں نکلتے, تو یہ ایڈونچر اور ٹورزم اور یہ ٹریولنگ جو ہے یہ کہاں سے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بندہ جو ہے اسائلم سیکر ہو اور آ کے تو پھر ادھر ہی بیٹھ جائے. نہیں میم, ایسا مجھے بالکل کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. صرف ویدر کا تھوڑا سا مجھے فیس کرنا پڑا, کیونکہ میں نے دسمبر میں یہ جرنی سٹارٹ کی تھی. تو جب ایران سے ٹرکی انٹر ہوا تو وہ انقرہ تک -10, 12, 13 ٹمپریچر تھا. وہ تھوڑا سا میں نے ویدر کا مجھے آیا. اچھا. ادروائز اور مجھے تو وہ -10, 12 ٹمپریچر جو ہے وہ مطلب آپ کو ڈرائیونگ میں تنگ کرتا تھا؟ برف باری تھی یا؟ جی بالکل, برف باری بھی تھی, اور ایران میں گرمی تھی, وہاں برف باری تھی. مطلب سارے موسم میں نے ان 17 ملکوں میں جو میں نے اکیلے یہ ڈرائیو کی نا, 28 دن کی جرنی تھی, 17 ملک اور 15,000 کلومیٹر گاڑی میں نے چلائی. ٹھیک ہے, تو آپ اسی روٹ سے گئے جس سے ڈنکی لگواتے ہیں وہ لوگ؟ جی بالکل, ایسا ادھر سے ادھر انٹر ہو جاؤ اور ادھر سے ادھر انٹر ہو جاؤ, جو ایجنٹس جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ جی آپ ادھر اس بارڈر سے, لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے تو خود دیکھا کہ کتنے ممالک کی چیک پوسٹیں ہیں, بارڈر سیکیورٹیز ہیں, ایجنسیز انوالو ہیں, اور کتنی سختی ہے. اب اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں.
کہ بارڈر کراس کرنا اور ملکوں میں جانا جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں ہے؟ نہیں میم، اگر آپ لیگل جاتے ہیں تو وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ان لیگل تو ظاہری بات ہے، ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ تو غلط کام ہے، وہ تو جانا بھی نہیں چاہیے. ایون میرا جو لیگیج تھا نا، جو گاڑی کی ڈگی چیک ہوئی تھی، وہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے چیک ہوئی ہے. اب دیکھیں کتنے ملک میں کراس کر کے جا کے وہ چیک کر رہے ہیں. اور میرے پاس ایکچولی تھا سنگل انٹری یورپ کا ویزا تھا، شینجن کا. ٹھیک ہے. تو اور وہ کس ملک کا ویزا انٹری پوائنٹ آپ کا تھا؟ میرا ویزا تو سوئٹزرلینڈ کا تھا، لیکن میں نے جو انٹری لی وہ گریس سے لی. ٹھیک ہے. سنگل انٹری ہونے کی وجہ سے اگر میرے پاس ملٹیپل ہوتا نا تو میں پھر بلغاریہ سے انٹری لیتا اور اس طرح پھر سربیا، کروشیا سے ہنگری میں انٹر ہوتا. اب کیونکہ میرے پاس سنگل انٹری ویزا تھا اور مجھے اس کی ہونا بھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کچھ ایسا کنٹینٹ ملا تھا جیسا کہ میں نے بتایا یوٹیوب پہ بھی، تو پھر میں گریس گیا. گریس سے فیری لے کے اٹلی سے پراپر پھر میں نے یہ جرنی سٹارٹ کی تھی. اچھا، گاڑی بھی اپنی اپنی فیری پہ ڈالی؟ جی. اور اس پہ آپ نے کراس کر کے تو اٹلی میں انٹر ہوئے، دین اٹلی سے آپ نے اپنا اٹلی سے پراپر پھر میں نے یہ جرنی سٹارٹ کی تھی. صحیح. اور بہت پیار دیتے ہیں. ایون دیکھیں یہاں پاکستان سے یو کے تک مین 2 ہی بارڈر ہوتے ہیں، ایک جو شینجن کی انٹری وہ میں نے گریس سے لی اور دوسرا یو کے بارڈر. آپ بلیو کریں کہ دونوں بارڈروں پہ میں نے گاڑی کا سیٹ بیلٹ نہیں کھولا. جیسے یہاں ٹور پے کرتے ہیں ایسے پاسپورٹ دیا، انہوں نے اسٹیمپ لگائی. ہاں، صرف گریس بارڈر پہ مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ آپ بائی ایئر کیوں نہیں گئے، وہ ذرا چیپ تھا اس سے. میں نے کہا یہ میرا ڈریم تھا بائی روڈ. انہوں نے ویلکم کیا. تو کتنی کاسٹ اس پہ آئی ہے آپ کی اس ٹریول پہ اور جرنی پہ؟ یہ ایسا ہوا کہ پاکستان سے لے کے اٹلی تک تو میں بالکل سولو تھا، تو اس ٹائم میں نے تھوڑی سی کاؤنٹنگ وہ کی ہوئی تھی. وہ پاکستانی 1,30,35,000 روپے میرا ٹوٹل، اس میں فوڈ، اسٹے، پیٹرول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھا. اس کے بعد وہ میرے دوست آ گئے اٹلی، بشارت صاحب، تو پھر کچھ انہوں نے بھی خرچہ کیا. تو جب میں نے گاڑی واپس چھوڑی لنڈن پورٹ پہ، تو گاڑی واپسی میری بائی شپ آ رہی ہے پاکستان. اچھا، میں بائی ایئر واپس آیا ہوں. اوکے، آپ نے صرف ون سائیڈ ٹریول کیا؟ میرے پاس سنگل انٹری ویزا تھا نا میم، اگر میں ملٹیپل ہوتا تو میں واپسی بھی اسی روٹ سے آتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر گاڑی وہاں چھوڑ دی. وہ جلدی میں فرائیڈے کا دن تھا، تو وہ گاڑی کی جو سلپس ہمارے ایکسپینس کی تھیں وہ گاڑی میں رہ گئی ہیں. تو وہ 28 فیب کو گاڑی ہماری کراچی پہنچ رہی ہے. تو اس کے بعد اچھا راستے میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی میم بنایا. جب میں پہنچا انقرہ میں تھا تو ایکسپیرینس بہت اچھا تھا بارڈرز کا. تو میں نے کہا چلے مجھے تو کوئی کنٹینٹ نہیں ملا، کوئی اور میرا پاکستانی بھائی اگر یہ سفر کرنا چاہے تو ود ان 1 ڈے وہ مونیٹائز بھی ہو گیا. اتنا لوگوں نے سراہا کہ یار گرین پاسپورٹ پہ اتنے اچھے سے جا رہے ہو. تو وہ بھی میں بیان نہیں کر سکتا کہ اتنی محبتیں میرے، مطلب ملینز میں فرینڈز آ گئے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ہر جگہ پہ. مطلب کیسے، کیوں، مطلب اتنے سرپرائز تھے میں بتا نہیں سکتا. واہ، تو یہ تو پھر آپ نے بڑا کمال کر لیا کہ کتنے تھوڑے سے پیسوں میں آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی آپ کا مانیٹائز ہو گیا، اتنا زبردست سا سفر بھی ہو گیا. میموریز کون سے ملک میں سب سے زیادہ آپ کو جو ہے اچھا لگا؟ اب آپ 17 ملکوں میں سے گزرے ہیں، تو کچھ 17 ملکوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے. سب سے اچھے جو اس طرح تو مجھے بہت ملے اس جرنی میں، لیکن جو مجھے شاید میں بھلا نہ پاؤں وہ کپل تھا سوئٹزرلینڈ کیا. اچھا. تو ان سے ہماری ایک ٹک شاپ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا اسلام آباد نمبر گاڑی اور رائٹ سائڈ اسٹیئرنگ، مطلب وہاں تو لیفٹ سائڈ ہے، اور یہ یہاں کیسے، کیونکہ یہ جو کرولا ہے نا یہ ایران سے لے کے یو کے تک یہ ماڈل کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا. یہ صرف پاکستان میں ہی ہے ہماری جو کرولا ہے. تو وہ انہوں نے دیکھ کے بڑے سرپرائز تھے. تھوڑی بادشاہت ہوئی، نمبر شیئر ہو گیا، انہوں نے اتنی محبت دکھائی 1 گھنٹہ جو ہماری ملاقات رہی. اس کے بعد ہم ہوٹل پہنچے تو ان کی کال آئی اگر کل لنچ پہ آپ لوگ آئیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تو ہم لوگ نیکسٹ ڈے چلے گئے. تو ان کے ہسبینڈ بتاتے ہیں جب سے رات سے آپ نے یہ آفر ہماری قبول کیا تو میری بیگم نے پوری رات یوٹیوب چینل پہ نا آٹا گوندنا سیکھا ہے کہ آپ لوگ چپاتی پسند کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہم نے زیورچ سے حلال چکن آپ کے لیے منگوایا ہے. آپ لوگ حلال مسلم ہیں، حلال کھاتے ہیں. تو ان کی وہ جو محبت تھی نا وہ شاید میں اس ٹرپ میں نہ بھلا پاؤں. بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ٹورسٹ کو وہ لوگ. ہاں. جی. سو جیسے آپ نے بتایا کہ رائٹ سائڈ اسٹیئرنگ اور لیفٹ سائڈ وہاں ڈرائیونگ ہے. جی. تو یہ کیسے چیلنج کو آپ نے فیس کیا؟ مشکل ہوئی؟ نہیں، مجھے تو بالکل ایسا فیل نہیں ہوا کوئی خاص. وہاں پہ ذرا قانون کی پاسداری ہے، لوگ ذرا ڈسپلن سے چلتے ہیں. آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا؟ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس تھا؟ جی انٹرنیشنل. وہ آپ یہاں سے ہی آپ نے لیا تھا؟ اسلام آباد سے، جو کہ ہماری ایک اتھارٹی ہے، لائسنسنگ اتھارٹی، جو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس آپ کو، اور بڑا مشکل سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا.
وہ جن کو آتا ہے ان کے لیے نہیں ہوتا, مگر جو ویسے ہی لینا چاہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس لے کے گئے جی یہاں سے کسی جگہ پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی چیک کیا ہو کہ ذرا دکھائیں؟ ہاں سوئٹزرلینڈ میں چیک ہوا تھا. اچھا. وہیں مجھے روکا بھی اسی بارڈر پہ گیا, اور مطلب وہاں ہی میری گاڑی کی ڈگی بھی چیک ہوئی, بیگ لیگیج وغیرہ سرسری سے, اور وہیں لائسنس. اچھا کہ میں نے انٹرنیشنل دیا تو انہوں نے واپس کر دیا, انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے کنٹری کا لائسنس دکھا دیں. میں نے کہا یہ لیں, میرے پاس تھا, تو انہوں نے ویلکم کیا, جا سکتے ہیں آپ. اچھا. جی جی. سو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کہیں یہ تذکرہ نہیں تھا کہ آپ بائی روڈ ٹریول کریں گے یا بائی ایئر ٹریول, اٹ واز جسٹ اے سنگل انٹری ویزا, شینگن ویزا, ہاں, جس کے اوپر آپ جو ہے بائی روڈ آپ نے ٹریول کرنے کو آپ کیا. کچھ ایکسٹرا ڈاکیومنٹیشن, کوئی خاص ایسی پرمٹس یا کوئی ایسی خاص پرمیشنز کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی؟ نہیں, جو اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کا کارنیٹ ایک ہوتا ہے, یعنی گاڑی کا پاسپورٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے. وہ پاکستان میں ایک ادارہ آٹو موبائل ایسوسیشن لاہور میں, وہاں سے جاری ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جتنی گاڑی کی مالیت ہے اتنا سیکورٹی ڈپازٹ آپ چھوڑ کے جاتے ہو ان کے پاس. اچھا. جی جی. تو جب گاڑی واپس آتی تو وہ آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. ایک نامنل سی فیس ہے 80,000, وہ صرف چارج کرتے ہیں, اور 1 سال کے لیے وہ ویلڈ ہوتا ہے آپ کا کارنیٹ جو ہوتا ہے. ہمارے آٹو موبائل والے بہت اچھے ہیں جی, انہیں پتہ ہے آلریڈی پاکستان میں اتنے ٹیکسیز, گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں, تو انہوں نے مجھ سے صرف 2 ملین ڈپازٹ مانگا. 6 ملین کی گاڑی تھی, تو مطلب بہت اچھے, بہت کوآپریٹ کرتے ہیں یہ. تو آپ نے وہ ڈپازٹ کروایا اور پھر واپس آ کے آپ نے لے لیا. اچھا, اب جب آپ جا رہے تھے تو جو آپ نے سوچا تھا اور جو آپ نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا, وہ اس آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ کی توقعات اور امیدوں سے زیادہ بہتر آپ کو سارا کچھ لگا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں شک نہیں کوئی. میرا تو پلان تھا بس اسلام آباد سے نکلوں گا, ہفتے بعد لنڈن پہنچ جاؤں گا, اور نیو ایئر ہم وہاں پہ کریں گے اور واپس آ جاؤں گا. لیکن جب میں ٹرکی سے آگے نکلا اور لوگوں کی وہ محبتیں دیکھی, اور انہوں نے کہا ہمیں یہ ملک دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, ہم تو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, ہمیں دکھاؤ. تو پھر بس اسی میں 28 دن گزر گئے. وہ واقعی مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی محبتیں لوگ دیں گے. تو آپ خود فلم کرتے رہے, آپ خود ساری ویڈیو شوٹ کرتے رہے؟ جی بالکل, وہ میں خود ہی مطلب بناتا رہا. حالانکہ اس میں بہت ساری مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں, جو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکا وہ 0.1% بھی نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجہ تھی کہ میں بلاگر تو تھا نہیں, ایسے ہی بس جسٹ کیمرہ پکڑا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی ریکارڈنگ کی, کیمرہ آن کیا, جب وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا یار میں کیمرے کا تو ریکارڈنگ ہی آن نہیں کی تھی. اور کئی دفعہ لوگ اتنے آگے کہ وہ ایکسائٹیڈ تھے تو میں فون اٹھانا بھول جاتا تھا. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مجھ سے نہیں ہو پائی. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا ٹرپ بھی آپ پلان کر رہے ہیں پھر؟ ہاں جی, انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور پلان کروں گا جی. ٹھیک ہے, آپ کو یعنی حوصلہ بڑا ہے آپ کا اس سے؟ جی بالکل. لیکن گاڑی کی ریلائبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب ایک امپورٹنس ہے کہ آپ کی گاڑی, اور بہت ریلائبل بھی گاڑی ہو تو خراب ہو سکتی ہے گاڑی میں, تو کوئی بھی مسئلہ کسی بھی وقت کریٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کتنا پریپیئرڈ تھے, اور اس کے لیے کیا آپ کے پاس مطلب پلان بی کیا تھا؟ میم یہ اچانک ہی ہم نے شروع کیا. اب 19 دسمبر کو ہمارا کوئی پلان نہیں تھا جانے کا, اور 22 دسمبر کو میں نکل پڑا ودن 3 days, یعنی سیم ڈے میں لاہور گیا, کارنیٹ لیا اور بس نکل پڑا. کوئی میرے ذہن میں ایسا نہیں تھا کہ گاڑی خراب بھی ہوگی, پلاننگ نہیں تھی. آپ ٹریولر ہیں, کتنا کا آپ مطلب سفر کرنے والے بندے ہیں؟ کیا آپ 18 گھنٹے گاڑی چلا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا یہ پاکستان میں مشینری کا بزنس, تو میں کئی دفعہ یہاں سے کراچی جاتا تھا, اپنا کام کر کے واپس میں گھر آگے سوتا تھا پنڈی میں. تو آپ خود دیکھ لیں, مطلب آپ یہاں سے اسلام آباد سے کراچی ڈرائیو کر کے گئے, وہاں دن میں اپنا کام کیا, پھر واپس گھر آگے سوتا تھا. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ 2700-2800 کلومیٹر آنا جانا. کوئی سٹے بھی نہیں کرتے تھے؟ مطلب پیٹرول کے لیے, چائے کھانے کے لیے تو میں کچھ نہیں کوئی کرتا. نہیں, نیند واپس اپنے گھر آ گئے اسلام آباد واپس آ کے. 12-13 گھنٹے کا جرنی آپ ون سائڈ, اور 12-13 گھنٹے کا دوسرا, اور بیچ میں 6-8 گھنٹے کا تو کام بھی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو انسومنیا ہے کہہ سکتی کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو نیند نہیں آتی؟ اتنی نہیں آتی. مطلب میں اس سفر میں نے اگر کی نیند بھی لی ہے نا تو 2-3 گھنٹے, بس 4 گھنٹے. اچھا. جی. اور اصل میں یہ جو ایکسپینس ہوتا ہے یہ کچھ آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. مجھ سے کافی سارے دوستوں نے سوال کیا کہ جی کتنا خرچہ آیا. اب دیکھیں, یورپ میں پانی کی بوٹل عموماً ہائی ویز پہ 5 یورو, مطلب پاکستانی 1500 روپے کی بھی ہے. اب یہ تو ضرورت ہے پانی, تو میں نے یہاں سے 2 کارٹن گاڑی میں رکھ لیے. کیا بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ پلان کر کے نہیں گئے؟ نہیں, یہ جاتے جاتے اچھا ود ان فیو آورز مجھے جو ملے نا, کہ مطلب رات کو میں نکلا یہاں سے 2 بجے اسلام آباد سے, اور
اسی 22 تاریخ کو ہی شام 11 بجے میں تفتان بارڈر پہنچ گیا تھا ہمارا. اچھا واحد اس ساری جرنی میں بارڈر ہے وہ ہمارا پاکستان کا جو ایران پاکستان کا بارڈر ہے یہ شام کو بند ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آگے جتنے بارڈر وہ 24 آورس کھلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں شام کو وہاں پہنچ گیا, رات 11 کا ٹائم تھا, پھر وہاں اسٹے کیا, نیکسٹ ڈے میں وہاں سے نکلا. اور ایران میں ہمارے ادھر دیکھیں 255-60 روپے لیٹر پیٹرول ہے, ایران میں 11 روپے لیٹر ہے. اور سب سے بڑا بارڈر بھی ان ملکوں میں ایران کا تھا, 3100 کلومیٹر کا تھا, یعنی تفتان سے ٹرکی بارڈر جو ہے بہت سستا تھا, بہت مہمان نواز لوگ. ایون میں نے کہیں سے کافی لی یا چائے لی, وہ پیسے نہیں لیتے تھے کہ آپ مہمان ہو, ہم کیسے لیں آپ سے. ایران کے ٹرکی کے بھی بہت اچھے تھے لیکن مجھے ایران والے زیادہ پسند آئے. ایران کو عادت ہے زائرین کو بھی وہ اسی طرح سے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, تو ان کو زائر جو ہے ان سے بڑی عقیدت اور لگاؤ. فری آپ جائیں کبھی اس جرنی پہ تو انہوں نے فری سٹالز لگائے ہوتے ہیں, پکڑ پکڑ کے آپ کو کھانا, آپ کے پاؤں دبائیں گے, آپ کے کندھے دبائیں گے. یہ ایک بڑا ان کے ہاں جو ایک عقیدت کا لگاؤ کا ایک ہے وہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا پھر ایک تو آپ نے یہ رکھ لیا, پانی رکھ لیا, کھانے پینے کا آپ کیسے مینیج کیا, کیونکہ جن ملکوں میں جا رہے تھے ہر جگہ تو حلال پھر نہیں تھا. نہیں دیکھیں ایران ٹرکی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیفینیٹلی. اب شینجن میں جیسے گریس سے انٹری لی تو پاکستانی بھائی یورپ میں بھرے پڑے ہیں. اچھا تھوڑا سا سرچ کرنا پڑتا ہے حلال فوڈ, لیکن ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اور یو کے میں تو بہت زیادہ 1.6 ملین پاکستانی ہیں, لنڈن, برمنگھم, مانچسٹر. تو ان میں سے آج تک کسی کو کیوں نہیں خیال آیا کہ گرین پاسپورٹ پہ لوکل میڈ گاڑی میں ہم بھی جو ہے وہ سفر کر لیں؟ یہ ناولٹی آف آئیڈیا یہ جو ہے یہ ایک بڑا کمال ہے. بالکل. اچھا یہ جو ٹرپ میں نے کیا میم, یہ میں نے سولو, یہاں سے اٹلی تک تو بالکل اکیلا تھا. تو یہ اکیلے ویسے کرنا نہیں چاہیے, یہ کم سے کم آپ 2 سے 3 آدمی ہوں جب یہ سفر کریں, بالکل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں انسان ہے, گاڑی خراب ہو سکتی ہے, آپ بیمار ہو سکتے ہیں اتنے لمبے سفر میں. یہ اب خیال آتا ہے آپ کو؟ اب آ کے آ رہا ہے. حالانکہ ایون میں تو اتنی لاپرواہی سے گیا, وہ جانا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ جب میں گاڑی شپمنٹ والوں کو دے رہا تھا نا تو ایک وہ سلپ بناتے ہیں کہ گاڑی میں ایکسٹرا کیا کیا چیز ہے, تو میری گاڑی میں کوئی ٹول کٹ بھی نہیں تھی. ایون میں نے ٹائر دیکھا تو وہ بھی مطلب اس میں بھی پریشر کم تھا. اچھا تو آپ تو میرے خیال ہے جان کی بازی لگا کے گئے ہیں پھر. نہیں کہ پہنچ گئے تو پہنچ گئے, نہ پہنچے تو اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی. بالکل ایسے ہی ٹپیکل پاکستانی ایک جو مزاج ہے کہ اپنے حصے کا کام بھی نہ کرنا اور پھر کہنا دیکھی جائے گی اللہ مالک ہے. بھئی اللہ تو مالک ہے, ٹائر کا ہوا تو پریشر تو پورا کر لو. تو یہ آپ کو جب آپ نکل رہے تھے تب آپ کو بالکل دھیان نہیں تھا کہ گاڑی میں ٹول کٹ نہیں ہے؟ نہیں میرا بالکل اس طرف دھیان نہیں تھا. تو میں نے کہا نئی 2022 ماڈل کرولا تھی, ہوگی اس میں, مطلب میرے ذہن میں تو یہ چیز تھی. لیکن کیونکہ یہ گاڑی میرے بیٹے کے استعمال میں تھی, میں نے کہا ظاہری بات ہے نئی گاڑی وہ تو کہیں جاتا نہیں, اس نے رکھا ہوگا, لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں تھی گاڑی میں. لیکن یہ چیزیں پراپر یہاں سے دھیان کر کے ہر چیز پوری کر کے. کوئی میڈیسن کٹ بھی آپ لے کے گئے تھے ساتھ؟ جی میڈیکل میرے پاس کچھ پیناڈولز اور اس طرح کی تھی ٹیبلٹس, لیکن وہ میں نے یوز ہی نہیں کی سارے سفر میں. جی بالکل. یہ تو آپ نے بڑا ہی کوئی زبردست سا کارنامہ کیا ہے, لیکن یہ کارنامہ آپ کا ریوارڈنگ بڑا رہا ہے. ریکمینڈ کریں گے اور لوگوں کو کہ وہ بھی اس طرح سے سفر کریں اور جرنی کریں؟ جی جو تو خواہش رکھتے ہیں ٹورسٹ ہیں, ان کی جیب اجازت دیتی ہے تو ان کو بالکل جانا چاہیے. ٹوٹل خرچہ نہیں نا آپ بتا رہے کہ بندہ کیلکولیٹ کر لے کہ کتنا, آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ بتایا گریس تک کا. 1,30,35,000 روپے گریس اٹلی تک میرا یہ ہوتا. اس کے بعد یہ کہ جو میں نے چینل بنایا نا ٹریول وتھ جاوید یوٹیوب چینل, اب 28 فیب کو گاڑی بھی پہنچ جائے گی. اس کی وہ پراپر سلپس نکال کے میں ایک چیز مینشن کر دوں گا اس چینل پہ اپنے, تاکہ کسی کو جانا ہو تو ذرا ایزی ہو جائے گا. 1.5 لاکھ روپیہ اور اوپر لگ گیا ہوگا؟ نہیں میم 2 لاکھ لگ گیا ہوگا, کیونکہ آگے آپ کا خرچہ جو ہے وہ میرا خیال ہے فارن کرنسی میں ہو رہا تھا. جی آگے دیکھیے جب گریس انٹر ہوتے ہیں نا, گریس کے بعد ذرا مہنگائی کا ٹچ شروع ہو جاتا ہے, وہاں یوروز میں شروع ہو جاتا ہے, تو آگے پاؤنڈز میں, تو وہاں پہ ذرا ملٹی پلائی ہو جائے گا, وہاں پہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اراؤنڈ کتنے 1000 کلومیٹرز ہے یہ ٹوٹل جو آپ نے سفر کیا؟ اگر تو میں سیدھا جاتا تو یہ 9,000 کلومیٹر ہے اسلام آباد سے لنڈن. اچھا. تو لیکن میں نے 15,000 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کی, کیونکہ 17 ملک جانا تھے, وہ گھومے, تو اس لیے یہ سفر تھوڑا لمبا ہو گیا, لینتھی چلا گیا. ٹھیک ہے. جی 15,000 کلومیٹر تو کوئی اتنا کلومیٹر نہیں لگتے ایسے لکھنے میں, تھوڑے سے ہی صفر لگتے ہیں ساتھ. لگتے ہیں لیکن سولو ڈرائیور کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہو آپ. اب جو میرے دوست بھی آئے تھے اسپین سے, بشار صاحب, ان کے پاس بھی لائسنس نہیں تھا کہ وہ بھی ڈرائیو کرتے, تو بس اکیلے ہی یہ سارا کرتے. تو وہ اسپین میں گاڑی نہیں چلاتے تھے؟ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا انٹرنیشنل. اچھا. جی وہ لائسنس کے بغیر تھوڑا سا ایشو آتا ہے, کہیں اگر وہ روکیں تو, کیونکہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں ان کے لاز فالو کرنے پڑتے ہیں آپ کو. اب یہاں پہ ہم سیٹ بیلٹ نہیں بھی پہنے اچھا چلے گا, وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں آپ نے گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے پراپر سیٹ بیلٹ اور ہر چیز پوری کرنی, پھر آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جب آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں فالو کرنی پڑتی ہیں.
اچھا ایک جو بہت کانسیپٹ ہے کہ پاکستانیوں کو کچھ ساتھ ٹیررزم اٹیچ کر کے اگر ہم ایئرپورٹس پہ بھی جائیں تو اسکروٹنی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پاکستانیوں کی تو بہت سارے ممالک میں لائن الگ ہے, بہت سارے ملک تو ویزا دینا جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. آپ نے اس پرسیپشن کو اور اس ساری چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی مسئلہ ہی کوئی نہیں, گرین پاسپورٹ پہ بھی آپ کو لوگوں نے ویلکم کیا ہے, اور کہیں بھی آپ کو اس طرح کے اسلاموفوبک ایٹیٹیوڈ یا کہہ لیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ایک دنیا کا ایک ذرا دوہرا رویہ ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بالکل میم, ایسا مجھے کوئی اتنی محبتیں ملی وہاں, میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کیا, میں نے جو سنا ہوا تھا. اچھا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میرے پاس سنگل انٹری ویزا تھا, میں نے بلغاریہ سے انٹری لیتا تو اول تو وہ دیتے نہیں کیونکہ وہ شینجن میں آ گیا بلغاریہ, اور 1 جنوری 2025 سے انہوں نے انٹری دینی تھی. چلے میرے پاس یو کے ویلٹ تھا, شاید دے بھی دیتے, لیکن میں بلغاریہ جب کراس کرتا سربیا میں انٹر ہوتا تو میرا سنگل انٹری ویزا تو یوز ہو گیا ہوتا, تو میں اسٹک ہوتا تھا وہاں پہ. تو میں نے گریس والا روٹ لیا. ان دنوں میں گریس میں پاکستان میں یہ جو حالات, یہ ڈنک کشتی حادثے ایسے کچھ, کیونکہ میرا تعلق بھی منڈی بہودین سے ہے بیسیکلی, تو وہاں پہ جو حادثات, یہ بھی وہ ایریا ہے جو کہ ریڈ لسٹ میں ہے جہاں کے لوگوں کو اب یہ ویزا نہیں دیتے. جی جی, تو یہ بھی تھا کہ بارڈر پہ روکیں گے, ایسی انویسٹیگیشن کریں گے, تم کیوں گرین پاسپورٹ, پھر اوپر یہ تھوڑا سا تھا میرے ذہن میں. لیکن وہاں پہ بارڈر پہ بالکل جا کے سب کچھ الٹ ہو رہا تھا. ویلکم کر رہے تھے کہ خاص تسبیح پڑھ رہے تھے آپ, کوئی خاص کوئی دعائوں کا سلسلہ تھا, کیا تھا؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹورسٹ کو وہ ویلکم کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے دیکھیں ہمارے ملک آیا ہے, گاڑی پہ آیا, پیٹرول ڈلوائے گا, ہوٹل رکے گا, کھانا کھائے گا, کہاں جانا ہے اس نے, پیسے خرچ کے جائے گا. تو ٹورسٹ کو ساری دنیا ویلکم کرتی ہے. اور میری اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ٹورسٹ کو تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیں, ان کو بھی آنے دیں. ہمیں اپنے بارڈرز پہ تھوڑا سختی فیس کرنی پڑتی ہے. اب جاتے ہوئے میرا مطلب کسی نے پوچھا مجھ سے کہ کیا کسی بارڈر پہ تنگ, تو وہ میرا اپنا ہی بارڈر تھا جہاں پہ مطلب پوچھا کیوں جا رہے ہو, کیسے جا رہے ہو, کب جا رہے ہو, مطلب عجیب سوال, اور اچھا خاصے 2-3 گھنٹے ضائع کیے انہوں نے وہاں پہ تفتان بارڈر پہ. اچھا, آگے تو مجھے ایسا پرابلم کہیں پہ آئی ہی نہیں ہے یو کے تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کا بہت سامنا ہے, اور پاکستان باہر جانے والے اور اندر آنے والے لوگوں کے اوپر سختی کرنا اب مجبوری بن گئی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کے دیکھیں نا, جتنی کاروائیاں ہوتی ہیں یہاں پہ دہشت گردی کی, ان کے سرے جا کے افغانستان سے پھر ملتے ہیں, اور پھر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان بارڈر پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں چیک کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہمارے یہ جو بارڈرز ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, بدقسمتی سے یہیں سے ہمارے پاس جو ہیں وہ دہشت گرد جا بھی رہے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں شاید سامنا ہے, تو اس وجہ سے شاید کچھ مشکل ہوئی ہو. پیسے شیسے تو نہیں مانگے تھے کسی نے؟ نہیں بالکل نہیں, کہ پیسے شیسے بھی دیں؟ نہیں میڈم, ایسا کوئی بھی نہیں ہوا. پورے یہاں سے لنڈن تک کہیں پہ بھی یہ ٹرینڈ شاید پاکستان میں ہی ہے, صرف پیسوں والا, باہر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور ریسزم جو ہے کہ براؤن سکن دیکھ کر بھی وہ تھوڑا سا وہ ہو جائیں, ایسا بھی نہیں؟ بالکل نہیں. تو یہ تو پھر آپ کے لیے تو بہت ہی کوئی ونڈرفل قسم کا ایکسپیرینس رہا. بالکل اس میں شک نہیں ہے جی, یہ تو بہت مائنڈ بلوئنگ تھا میرے لیے, تو میں بیان نہیں کر سکتا. اب تو جب میں واپس آ گیا ہوں نا, تو مجھے یہ تھا کہ میرے پاس یو کے کا 2 سال کا ویزا تھا, مجھے 2 سال اور رکنا چاہیے تھا, اتنی وہ ہفتے دیتے ہیں لوگ. ہاں اچھا, تو کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ روٹس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے گریس سے انٹری لی, لیکن آپ جانا بلغاریہ سے چاہ رہے تھے, تو آپ کو اندازہ ہے رستوں کا, سفر کا, تو اس کے لیے کیا کر رہے تھے؟ جی پی ایس یوز کر رہے تھے یا نقشہ رکھا ہوا تھا؟ کیسے آپ کو پتا تھا کہ کون سے روٹ سے کہاں سے نکلنا ہے؟ یہ گوگل میپ کے ذریعے میں جا رہا تھا. صرف ایران میں یو ایس کی سینکشنوں کی وجہ سے شاید کوئی پرابلم, وہاں نیٹ نہیں چلتا آپ کا, اور سب سے بڑا بارڈر بھی یہی تھا 3100 کلومیٹر. اس کے علاوہ جب تو وہاں پہ پھر راستہ کیسے پوچھا؟ لوگوں سے پوچھ کے چلتے رہے؟ وہاں پہ یہ کہ جو مقامی رہنے والے ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک وی پی این شاید ڈاؤن لوڈ کیا, تو ان سے ہاٹ اسپاٹ لے کے تو پھر اس طرح ایک دفعہ میپ لگا لیا اور پھر چل پڑا میں. لیکن ٹرکی جب انٹر ہوا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک سم لینی پڑتی. اور گریس میں جو سم لی میں نے وہ پورے پھر شینجن میں اور یو کے تک وہی چلتی رہی, پھر آگے کوئی پرابلم نہیں ہوا. صرف ایران میں یہ تھوڑا سا تھا مجھے. اچھا, لیکن یہ جو آپ ٹیکنیکل سی باتیں بیچ میں کر رہے ہیں نا, یہ اتنی کوئی کامن سی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران جا کے وی پی این لینا ہے تو وی پی این کے ساتھ. یہ باتیں مجھے وہاں جا کے بارڈر پہ پتہ چلی. اچھا, کہ یہاں پہ آپ کا نیٹ نہیں چلے گا. اچھا, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں اگر کسی بھائی نے جرنی کی ہوتی تو یوٹیوب پہ کچھ تو ہوتا نا, مجھے معلومات مل جاتی, میں یہاں سے پراپر تیار ہو کے جاتا. مجھے یہ تھا پتہ نہیں کہاں تک جا پائیں گے کہ نہیں. ایون اچھا, یو آر مینٹلی پریپیئرڈ کہ جہاں پہ روکیں گے وہاں سے گاڑی موڑیں گے واپس. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں 22 فیب کو نکل رہا تھا, 21 فیب کو میں ٹرکی امبیسی کے یہاں پہ نا بلو ایریا میں انطالیہ آفس ہے جو یہ ٹرکی کے ویزز ڈیل کرتی, میں وہاں گیا. کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ
ای ویزا لے کے جا رہے ہو, ای ویزا بائی ایئر تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, لیکن بائی روڈ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے, آپ کو کہیں واپس نہ آنا پڑے. تو یہاں سے اب وہ بارڈر سمجھے 5000 کلومیٹر, جب اور اکیلا آدمی جب وہاں پہنچے بارڈر پہ پتہ چلے یہ پرابلم آ گئی ہے, پھر وہاں سے واپس آنا پڑے. تو میں یہاں ان کے پاس چلا گیا, تو میں نے ان سے پوچھا جی اس طرح میں ای ویزا میرے پاس کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی. تو آگے سے خاتون کہتی ہیں جی اچھا بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. تو میں سرپرائز ہوا, میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے انفارمیشن کیا دینی ہے, کیا دے رہی ہیں آپ, پوچھ رہی ہیں بائی روڈ بھی جا سکتی ہے. صحیح. تو پھر آپ اسی ای ویزا پہ گئے؟ میں ای ویزا پہ, اور وہاں پہ انہوں نے آپ کو اس پہ کوئی پرابلم ویلکم ہی کیا انہوں نے. گریٹ, اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو. اینڈ آپ نے یہ جو جرنی کیا ہے کم از کم اس سے بہت سارے پاکستانی جو ہے انکریج ہوں گے, لیکن اس طرح سے نہیں, تھوڑا سا ذرا وہ خود بھی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا پلان کر کے یہ ٹرپ جو ہے پلان کیا جا سکتا ہے. لیکن اچھا ہے آپ نے پاکستان کو کم از کم ایک ان لوگوں میں رجسٹر تو کروایا جو اس طرح کی جرنیز اور اس طرح کے روٹس جو ہیں وہ آپٹ کرتے ہیں اور اس طرح کا بھی ایک ٹریول اینڈ ٹور جو ہے اسے پلان کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ لک فارورڈ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ, جب آپ کوئی اور ٹور کر کے آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ہم رکیں گے جناب, آپ سے بھی اجازت لیں گے. رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں, اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.